جب آسمان سے تورات آئی تو استقبال کیا رمضان نے، اور جب آسمان سے زبور آئی تو استقبال کیا رمضان نے، اور جب اللہ نے انجیل دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو استقبال کیا رمضان نے، اور جب حضرت آدم کو صحیفہ ملا تو استقبال کیا رمضان نے، اور جس نبی کو بھی جو کتاب دی گئی اس کتاب کے استقبال کے لیے موجود تھا رمضان۔ اور جب آخر میں مرحلہ آیا قرآن کا، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کا، اللہ تعالیٰ کے آخری صحیفے کا، تو رمضان نے کہا شوال تم ذرا ٹھہرو، محرم تم ذرا ٹھہرو، تمہاری حرمت اپنی جگہ، تمہارا احترام اپنی جگہ، ذی الحج تم ٹھہرو، تمہارے مہینے میں حج اپنی جگہ، مگر جب میں نے اللہ کی تمام کتابوں کا استقبال کیا ہے اور تمام کتابیں رمضان میں نازل ہوئی ہیں، تو آج اس قرآن کے لیے میں ہی آگے بڑھوں گا۔ اللہ مجھے مہلت دے، اللہ مجھے یہ سعادت دے۔ اللہ نے کہا ہاں تو نے چونکہ اپنے کو آگے بڑھایا ہے اس لیے قرآن بھی میں تجھی میں نازل فرما رہا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ آج کے اس جلسے کے داعی حضرت قاری شاداب صاحب اور اسٹیج پر جلوہ نما جلوہ افروز علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے اس ملت کے جگنوں اور اس ملت کے غیور نوجوانوں بزرگوں، میں اس شخص کا بے پناہ شکر گزار۔ 2007 سے میں نے میرا پور سے بجنور اور مظفر نگر کے بہت سارے سفر کیے، اس بازار سے گزر جاتا، کبھی راہ سے گزر جاتا، مگر کبھی دینی مجلس میں شرکت کا موقع ملا ہی نہیں، کسی نے بلایا ہی نہیں، ورنہ میں بھی وہی بات کہہ دیتا جو ابھی شاعر اسلام آپ سے کہہ رہے تھے۔
2007 سے لے کر 2016 تک میرا دل تڑپتا رہا، زبان اس شہر میں بولنے کے لیے بے تاب و بے قرار رہی، میرا وجود اس زمین کو گواہ بنانے کے لیے میں چلتا رہا، مگر ایسا موقع ہی نہیں آیا۔ اس کے بعد اب قاری شاداب صاحب کی دعوت آئی، میں نے اسے قبول کیا، اور 2015 کے بعد آج 2023 میں یہ دوسرا موقع ہے جب میں استقبال رمضان کے کسی پروگرام میں شامل ہوں۔ 2015 میں ایسا ہی استقبال رمضان کا پروگرام میں نے شہر حیدرآباد میں کیا تھا، اور وہاں لوگ استقبال کرتے ہیں رمضان کا، رمضان کی آمد سے پہلے۔ یہ عجیب تماشا ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ہمیں استقبال کرنے کی رمضان کی ضرورت کیا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ مجھ سے لوگ پوچھتے کہ آپ کے استقبال رمضان ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں نہیں، استقبال نیتا ہوتا ہے، استقبال پردھان ہوتا ہے، استقبال قوال ہوتا ہے، استقبال مخنث ہوتا ہے۔ استقبال رمضان سے لوگ ذرا بچنا چاہتے ہیں۔ ذرا اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ وہ رمضان کا استقبال کرتے تھے کہ نہیں؟ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں بھی برکتیں ہمیں نصیب کر دے، اور شعبان میں بھی ہمیں برکتیں عطا فرما دے، وبلغنا رمضان وبلغنا الی رمضان، اور ہمیں اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ تو آپ رجب سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے، اور آپ نے لوگوں سے یہ بھی کہا احصوا ہلال شعبان، شعبان کے چاند کو گنا کرو، شعبان کا چاند کب دکھا، کتنے دن کا ہوا، لرمضان، رمضان کے لیے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم پر تو جیسے محرم آیا اور جیسے شوال آیا ویسے ہی رمضان آ گیا، اور میں کیا کہوں، یہ تو برکت ہے اس رمضان کے مہینے کی کہ آپ کو رمضان یاد ہے، ورنہ باقی 11 مہینے تو یاد بھی کہاں ہیں، جنوری، فیبروری، یہ سب سے پوچھ لو۔ مگر یہ مہینے 12 یاد ہی کہاں، مگر قربان جائیں اے ماہ مبارک رمضان، تیرا استقبال اس نے کیا جو تیرا مقام جانتا ہے۔ اے رمضان، آج ہم تیرے استقبال کے لیے جمع ہیں، اور کیوں جمع نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں اپنی کتاب میں صرف ایک ہی مہینے کا نام لیا ہے، اور وہ ہے رمضان۔ کیسے استقبال کرتے سرکار مدینہ اس کا؟ شعبان کے مہینے میں ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تھے، اور اتنے روزے رکھتے تھے کہ کبھی کبھی رمضان سے ملا دیتے تھے۔ اللہ نے رمضان سے پہلے ہی شعبان بنایا، اور شعبان کے مہینے میں ابھی جو رات گزری ہے، رمضان میں تو رات ہے لیلۃ القدر، اور اس شعبان کے مہینے میں ہے شب قدر۔ چونکہ رمضان کا استقبال گناہوں سے پاکی کے ساتھ کرو، توبہ پہلے کر چکے ہو، اللہ کی طرف سے مغفرت ہو چکی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک رات لیلۃ البراء بنا دی اور شب برات بنا دی کہ 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات جاگ لو، اس رات قیام کر لو اور روزے رکھ لو اور رمضان کی تیاریاں کرو۔ جب رمضان آئے تو تم دھلے دھلائے ہو، کپڑوں کے لحاظ سے نہیں، وہ تو ہر وقت آپ کے چوکس چوبند رہتے ہیں،
دل پاک ہو جائے، روح پاک ہو جائے، اندر کی آتما پاک ہو جائے، اور اس کے بعد جب رمضان کا استقبال کرو تو پوری طرح تیار ہو۔ یہ جسم روح دونوں کا جوڑ ہے، اگر روح زندہ ہے تو جسم بھی زندہ ہے، روح مردہ ہے تو جسم بھی مردہ ہے۔ اسلام نے جو حکم بھی ہم کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ہماری روح تازہ رہے۔ روح کی غذا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اور جسم کی غذا ہے یہ گیہوں چاول دانا آدھا آٹا چاول۔ یہ تو بڑی مبارکبادی کے مستحق ہے آپ بھی کہ آپ اس وقت رمضان کا استقبال کر رہے ہیں، اور میں اتنے بڑے مجمع عام میں آج کھلی فضا میں آزادی کی اس چاندنی میں آزاد اس چاند کی طرح آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم وہی دعا کرتے ہیں، اللہ تو نے رجب ہمیں نصیب فرمایا، اس میں برکت عطا فرمائی، اب شعبان میں داخل ہوئے، اللہ اس شعبان کے ابھی کچھ دن باقی ہیں، اس کو بھی بابرکت بنا دیجئے، اور اے مولا ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، اور رمضان کے استقبال ہم آج کر رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادتوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق نصیب فرمائیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رمضان کیوں بنا اور کس نے بتایا کہ رمضان کیا ہے۔ کیونکہ خود رمضان نے استقبال کیا۔ آپ کہیں گے کس کا؟ میں بتاتا ہوں، اس رمضان نے استقبال کیا۔ جب آسمان سے تورات آئی تو استقبال کیا رمضان نے، اور جب آسمان سے زبور آئی تو استقبال کیا رمضان نے، اور جب اللہ نے انجیل دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو استقبال کیا رمضان نے، اور جب حضرت آدم کو صحیفہ ملا تو استقبال کیا رمضان نے، اور جس نبی کو بھی جو کتاب دی گئی اس کتاب کے استقبال کے لیے موجود تھا رمضان۔ اور جب آخر میں مرحلہ آیا قرآن کا، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کا، اللہ تعالیٰ کے آخری صحیفے کا، تو رمضان نے کہا شوال تم ذرا ٹھہرو، محرم تم ذرا ٹھہرو، تمہاری حرمت اپنی جگہ، تمہارا احترام اپنی جگہ، ذی الحج تم ٹھہرو، تمہارے مہینے میں حج اپنی جگہ۔ مگر جب میں نے اللہ کی تمام کتابوں کا استقبال کیا ہے اور تمام کتابیں رمضان میں نازل ہوئی ہیں، تو آج اس قرآن کے لیے میں ہی آگے بڑھوں گا۔ اللہ مجھے مہلت دے، اللہ مجھے یہ سعادت دے۔ اللہ نے کہا ہاں تو نے چونکہ اپنے کو آگے بڑھایا ہے اس لیے قرآن بھی میں تجھی میں نازل فرما رہا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، مانگنے والے کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے مانگو تو صحیح مجھ سے۔ اس نے کہا اپنے بندوں سے، اس نے کہا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، ارے تم مجھ سے مانگو تو صحیح میں تمہیں دوں گا۔ لہٰذا رمضان نے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھولی پھیلا کر مانگا تو اللہ نے رمضان کو وہ مقام عطا کر دیا جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس میں رمضان کا ذکر آیا۔ قرآن کہتا ہے رمضان کیا ہے تو کیا کہے گا قرآن؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے، رمضان کا تعارف قرآن کرا رہا ہے، رمضان کا تعارف اللہ کرا رہا ہے، رمضان کا تعارف خالق کائنات کرا رہا ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اگر پوچھو کہ قرآن کب نازل کیا گیا تو زباں پہ نام آئے گا رمضان، اور کوئی پوچھے کہ رمضان کیا ہے تو کہنا پڑے گا کہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آگے پھر قرآن نے کہا یہ اتنا اہم مہینہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن اترا۔ قرآن کیا ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس،
وبینات من الہدی والفرقان، قرآن ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، اس کا لفظ لفظ ہدایت ہے، ایک ایک حکم ہدایت ہے، اس کی آیتوں میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ موجود ہے، تجارت کو آسمان کی بلندیوں تک کسی پر ظلم و ستم کے بغیر لے جانے کا بہترین اصول قرآن کے اندر موجود ہے، بچے کو ماں کتنا دودھ پلائے گی یہ اصول قرآن میں موجود ہے، اگر بیوی تنگ کر رہی ہے اور ظلم و ستم کر رہی ہے اور شوہر کو ستا رہی ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتی ہے، جس مقصد کے لیے نکاح کیا ہے، تو اس سے آزادی کا اصول بتائے گا قرآن۔ اور اگر شوہر ظلم و ستم کر رہا ہے اور بیوی کو ستا رہا ہے، ناک میں دم کیے دے رہا ہے اور گھٹ گھٹ کے زندگی گزار رہی ہے، تو وہ کیسے آزادی چاہے گی، یہ بھی اس بیوی کو بتائے گا قرآن۔ بیوی کو نکاح میں لے کر آئے ہو، اس کو کیسا کھلانا ہے اور اس کو کیسے پہنانا ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے اور اس کو کس طرح زندگی گزارنا ہے، اس کے ساتھ معاملات کیا ہے، کون بتائے گا، یہ بتائے گا قرآن۔ اگر اے عورت تجھے کسی نے طلاق دی ہے اور تیرے رحم میں اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کے بچے کو رکھا ہے، تو پھر تجھے ظاہر کر دینا چاہیے، یہ ہدایت دے گا قرآن۔ اگر تم نے قسم کھا لی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اس کام کو کبھی انجام نہیں دوں گا، اور وہ کام نیکی کا تھا، وہ کام اچھائی کا تھا، وہ کام بھلائی کا تھا، تو قرآن یہ کہے گا کہ تجھے اپنی قسم توڑ دینا ہے، پھر اس قسم توڑنے کا مجھ پر جرمانہ کیا ہوگا، تو قرآن بتائے گا کہ تجھے اس کا جرمانہ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا اتنوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ ہر چیز اس قرآن نے بیان کر دی، ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ رہنما کتاب ہے۔ کسی کو راستہ معلوم کرنا ہے تو وہ قرآن سے پوچھے، کسی کو یہ جاننا ہے کہ شراب اچھی چیز ہے یا بری، جوئے میں خرابی ہے یا فائدہ، تو وہ قرآن بتائے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں، کہو قل فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑا ضرر اور نقصان ہے۔ شراب میں بھی نقصان ہے، پینے والے کی عقل کھا جاتی ہے، مال اس کا برباد کر دیتی ہے، سرمایہ اس کا ڈوب جاتا ہے۔ یہ بیٹا ہو کر ماں کے سامنے بے حیائی کا ارتکاب کر سکتا ہے، شوہر ہو کر شوہر اب نہیں رہتا اور بیوی کو گالیاں بکتا ہے اور اس کی پٹائی شروع کرتا ہے، وہ انتظار کرتی ہے شوہر آئے گا تو میں کھانا بناؤں گی، وہ انتظار کرتی ہے جب وہ گھر میں آئے گا تو دل کی باتیں کروں گی، وہ انتظار کرتی ہے جب شوہر آئے گا تو میں وفا کے نغمے اور وفا کی گیت اس کو سناؤں گی، مگر یہ شرابی جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو یہ شیشیاں پھوڑ ڈالتا ہے، گھر کی چیزیں توڑ ڈالتا ہے اور جا کر کے پورے گھر کو بدبودار کر دیتا ہے۔ بیٹے ابا کا انتظار کرتے ہیں، بچیاں باپ کا انتظار کرتی ہیں کہ ابا جان سے ہم باتیں کریں گے، مگر یہ تو پڑا ہوا ہے اس طرح جس طرح کوئی گدھا تھک کر کے ریت پہ لیٹ جاتا ہے۔ یہ قرآن نے کہا کہ اس میں ضرر زیادہ ہے، ہاں تھوڑی دیر کی لذت ہے، ان کے کہنے پہ مت جاؤ جو اس شعر سے پیسہ کماتے ہیں کہ مجھے پینے کا شوق نہیں ہے، پیتا ہوں غم بھلانے کو۔ غم نہیں جاتے اس سے، غم اور آتے ہیں۔ قرآن نے جو کہہ دیا وہ سچ ہے، کسی شاعر نے جو بک دیا وہ سچ نہیں ہو سکتا، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ شاعروں کا تو کام رہا ہے ہمیشہ، بادشاہوں کے درباروں میں گئے اور بادشاہ کی تعریف کرنے لگے، اور جب بادشاہ نے نذرانہ زیادہ نہیں دیا تو اس کی عقل کو بتا دیا کہ ٹخنوں میں ہے۔ شعراء کا تو کام ہی یہ ہے، ان کا تو مقصد ہی یہی ہوا کرتا ہے۔ لہذا وہ بات جو قرآن کہہ رہا ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ فیہما اسم کبیر، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی بہت بڑا نقصان ہے۔ ومنافع للناس، ہاں فائدہ بھی ہے، کبھی کبھی جواری کی لاٹری بھی کھل جاتی ہے، کبھی کبھی سٹوریے کے دن آ جاتے ہیں، لیکن اکثر نہیں آتے۔ لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والے
خالی ہاتھ ہی نظر آتے ہیں، کبھی ہو گیا تو ہو گیا۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ بن دیکھ اپنا پیسہ برباد مت کرو، لگاؤ تجارت پر، جو سامنے ہے ایک چیز خریدو، اس کو خریدو ابھی، اور خریدنے کے بعد مارکیٹ میں لے جاؤ، تمہارا اپنا نفع ہے، جتنا چاہے کما لو، یہ حلال ہے، کیونکہ وہاں سامنے چیز رکھی ہوئی ہے اور میں اس کا سودا کر رہا ہوں۔ میں یہ رومال خرید کر لایا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اب میں 250 300 500 کا بیچوں گا، تو ظاہر ہے کہ اس میں نقصان کیا ہے۔ لیکن لاٹری میں، سٹے میں جہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں، بس یوں اچھالا اور نیچے سکہ گرا، پتہ نہیں ادھر گرے گا کہ ادھر گرے گا۔ آگے کیا کہا؟ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اور اسلام کے حرام اور حلال ہونے کا یہی ضابطہ، یہی اصول، یہی فلسفہ ہے کہ جو چیز زیادہ نقصان دیتی ہے اسے اس نے حرام قرار دے دیا، اور جو زیادہ نفع بخش ہے اسے اس نے حلال قرار دے دیا۔ جو چیز ہمارے فائدے کی تھی، کسی بھی طرح سے، کسی بھی اینگل سے، کسی زاویے سے اسلام نے اسے حرام قرار نہیں دیا، اسے حلال قرار دیا ہے۔ اور جو ہمارے نقصان کی تھی، چاہے وہ اپنی پرسنل ذات کے لیے ہو، یا وہ معاشرے کے لیے ہو، یا وہ سماج کے لیے ہو، یا وہ کسی بھی طرح سے ملک کے نقصان دہ ہو، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسلام نے۔ یہی ہے قرآن جو کہتا ہے کہ حلال اور حرام۔ یہ تو بات اس پر چلی کہ قرآن ہدایت ہے، یہ ہے گائیڈ، یہ ہے رہنما۔ اس سے پوچھو دودھ کتنا پلانا ہے بچے کو، آپ کہیں گے نہیں ہم اس سے نہیں پوچھیں گے۔ تم کون ہوتے ہو؟ ہم نہیں پلاتے اپنے بیٹے کو دودھ، ہم تو بکری کا پلائیں گے، نہیں پلاتے ہم تو پاؤڈر پلائیں گے۔ پلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دودھ کا بنانے والا بھی میں، اس بچے کو بنانے والا بھی میں، اس ماں کو بیٹے کی نعمت دینے والا بھی میں، اور اس کے سینے میں خون کو دودھ کی شکل میں اتارنے والا بھی میں نے جو یہ ٹونک بنایا ہے، آج سائنس آسمان پر کمندیں ڈال کر آسمان کو چیر کر آسمان تک پہنچ جائے، مگر ابھی تک کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی شخص بھی دودھ جیسا ٹونک تیار نہیں کر سکا۔ جو اللہ نے اس میں رکھا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے جو میں نے شہد بنایا ہے، تم سب کچھ شربت بنا لو، جوس بنا لو، کیمیکل ملا لو، ساری دنیا سے لے آؤ، لیکن جو شہد کی مکھی کو میں نے ہدایات دی ہیں اور جو اس سے کہا ہے کہ تو اپنے چھتے وہاں پر لگانا، پھلوں کو چوس کر آنا، راستہ بھولے گی نہیں، راستہ میں تجھے بتاؤں گا، اس کی نگرانی کے لیے جو میں نے اس کو ڈنک دیے ہیں، جو اسے پاکیزہ چیز دی ہے، میں نے شہد کو شفا کا نام دیا ہے۔ دنیا میں کوئی ٹانک اور کوئی دوا دودھ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں نے بنایا ہے۔ تو چونکہ بچے کو میں نے بنایا، دودھ میں نے بنایا، تو ہدایت کس سے لے گا؟ ہدایت تو مجھ سے لے۔ وہ ہدایت لے کر قرآن اترا اور اس نے کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ پھر دیکھیں اس بچی کی طاقت، قوت، انرجی، صلاحیت۔ ڈبے کا پلاؤ گے تو یہ بھی گول مول ڈبہ ہو جائے گا۔ پھر خالی وہ دودھ نہیں ہوتا، میں نے اس دن امروہہ میں کہا اور پھر دوہرا رہا ہوں الفاظ کو، جب ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ خالی دودھ نہیں پلاتی، اپنے جگر کا خون اس میں منتقل کرتی ہے۔ اس دودھ کے ساتھ اگر ماں پاکیزہ ہے تو یہ بچہ پاکیزہ ہوگا، اس کا گوشت پاکیزہ ہوگا۔ اگر ماں حلال غذا کھاتی ہے تو یہ بچے کا بدن حلال غذا سے تیار ہوگا۔ ایک ماں اس دودھ کے ساتھ اپنا تقوی، اپنی طہارت، اپنی پاکیزگی، اپنی امنگیں، اپنے جذبات، اپنی آرزویں، بہادری، شجاعت، سب کچھ منتقل کرتی ہے، جو بھینس منتقل نہیں کر سکتی اور گائے منتقل نہیں کر سکتی اور مرغی تو کر ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے، اس لیے اللہ نے کہا پلاؤ
اے ماں اپنا دودھ پلا کر ان کو پالو، ہر دودھ کے قطرے تجھے ثواب ملے گا۔ پھر یہ بچہ جب تو اس کا حق بچپن میں نہیں مارے گی، اس میں ڈاکہ نہیں ڈالے گی، اس دودھ کے نکالنے پر تجھے یہ غم نہ ہو کہ میرا حسن چلا جائے گا، میری جوانی لٹ جائے گی، نہیں، یہ میرے بچے کا حق ہے، میں اپنے بچے کو دوں گی، یہ میرے بچے کا، میرے لال کا حق اللہ نے دیا ہے۔ جب تو اس جذبے سے اس کو پلائے گی، پاکیزہ ہو کر اس کو پلائے گی، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی رگوں میں، اس کے دل اور دماغ میں، چونکہ اسی دودھ سے اس کی رگیں تیار ہوں گی، اسی دودھ سے اس کا برین اور اس کا دماغ تیار ہوگا، اسی سے اس کا جگر اور اس کا معدہ تیار ہوگا، اسی میں اس کے احساسات اور جذبات پیدا ہوں گے۔ پھر یہ بچہ کہے گا اے ماں تیرے دودھ کے ایک قطرے کا حق میں پوری زندگی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے، اس لیے کل کی مائیں اپنے بچے کو باوضو دودھ پلاتی تھی، ناپاکی کے عالم میں نہیں پلاتی تھی، فرق پڑتا تھا۔ آج حالات دوسرے ہیں، میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا۔ میرے چھوٹے بچوں نے بہت اچھے انداز میں تقریریں کی ہیں اور میرا دل خوش ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اس دنیا کی اصلاح کے لیے ریفارمر، پیغامبر بھیجتا رہے گا، اپنا پیغام وہ سنواتا رہے گا۔ اگر ہم اپنی زبانوں کو بند کر لیں اور ہم بھی نہ بولیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ پتوں کو حکم دے گا اور وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درختوں کو زبان دے گا اور وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ چڑیوں اور بلبلوں کو حکم دے گا اور وہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنا پیغام ہم سب تک پہنچائے گا۔ اس لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ اس نے ہمیں آج بلایا، یہاں پر ہمیں بٹھایا، یہ اس کا کرم ہے۔ تو بات چل رہی تھی استقبال رمضان کی، جب رمضان کے استقبال کی بات آئے گی تو قرآن تو اسی میں نازل ہوا، قرآن ہی کی تو بات آئے گی۔ آگے کیا کہا قرآن کو اللہ نے؟ بینات من الہدی، اس میں ہدایت کی کھلی ہوئی سورج کی طرح، چاند کی طرح، دمکتے ہوئے ستاروں کی طرح نشانیاں ہیں، کوئی ڈھکی اور چھپی ہوئی چیز نہیں ہے اس میں ہدایت کی، بالکل سیدھی اور واضح نشانیاں ہیں۔ اور اگلی بات قرآن کے بارے میں اللہ نے کہی والفرقان، یہ قرآن فرقان بھی ہے، اور فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل میں تمیز کرے اسے فرقان کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی عبدالسمیع صاحب، زور سے لگاؤ بھائی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ کی تکبیر کہہ لی، سن رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو فرقان کسے کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل کو جدا کر دے۔ یہی اس آیت کو دوسری آیت سے ملاتے ہوئے میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ایک مقام پر حکم دیا اور دوسرے مقام پر فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ اور فرقان کیا ہے؟ یہ وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے، یہ وہ اجالا ہے جس کے اجالے میں تم حق اور باطل کو پہچان سکو گے۔ وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ روشنی نہ ہو تو کیسے پہچان کرو گے؟ ٹارچ نہ ہو تو کیسے جانو گے؟ تو ان تتقوا اللہ، تقوی کا سب سے پہلا انعام اللہ نے کیا کہ آپ کے دل میں ایک نور داخل کر دیا جائے گا، اور اس نور سے آپ پہچان لو گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جیسے ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل سے ہم پہچانتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ یہ عقل ہمیں دنیاوی فرق کرنے کے لیے دی ہے، لیکن دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور ہمارے آخرت کے اعتبار سے کیا چیز صحیح ہے غلط ہے یہ کب ملتا ہے؟ یہ نعمت ملتی ہے فرقان کی اس وقت جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی وہ ہے کہ آدمی فتوے سے اوپر اٹھ کے عمل کرے۔ جائز تو جائز ہے ہی،
جائز سے اوپر اٹھ کے جب آدمی عمل کرے یہ تقویٰ ہے، اور اسی تقویٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزہ فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر ایسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کے معنی ہے بچنا نقصان سے، جو چیزیں دنیا میں نقصان دہ ہیں ان سے بچنا، اور جو آخرت میں نقصان دہ ہیں ان سے بچنا، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی اسپرٹ پیدا ہو جائے، تقوی کی ایک تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے تم پر ایک ماہ کے روزوں کو فرض کر دیا، لعلکم تتقون۔ اور جب تقوی تمہارے اندر آ جائے گا تو تمہیں فرقان مل جائے گا، اور اس کی روشنی میں تم سمجھو گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے صحابہ تقوی کی زندگی اختیار کیا کرتے تھے۔ کون سی زندگی؟ تقوی کی۔ تقوی کی زندگی اختیار کرتے۔ الحلال بین والحرام بین، حرام اور حلال تو کھلے ہیں، وہ تو سبھی جانتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ ماں سے نکاح حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ خنزیر حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ بنا شریعت کے مطابق ذبح کیے ہوئے جانور حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ شراب حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جوا حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ ماں باپ کو ستانا حرام ہے؟ یعنی اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جو کھلی ہوئی حلال و حرام ہیں۔ وَفِيمَا بَيْنَهُمَا، اور کچھ چیزیں ان دونوں کے درمیان ایسی ہیں جنہیں پتہ نہیں چلتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ فیما بینہما مشتبہات، کچھ چیزیں مشتبہ ہیں جن میں کچھ ڈاؤٹ ہے، حلال بھی ہو سکتی ہے اور حرام بھی۔ تقوی اس کا نام ہے کہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جاؤ، یہ ہے تقوی۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ اس نے جو مجھے دودھ پلایا ہے یہ دودھ کسی ایسی طریقے سے آیا ہے جس میں شبہ پیدا ہو گیا کہ وہ حرام ہے، تو اسی وقت اپنے گلے میں اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور انگلی ڈال کر کے اس دودھ کو نکال دیا۔ صحابہ کہتے تھے کہ کتنی انگلیاں ڈالو گے، کتنی انگلیاں ڈالو گے، ایسا لگتا ہے کہ آنتوں کو باہر نکال دو گے۔ آج کا ہم جیسا کوئی ہوتا تو تعویل کر لیتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کھا لیا، کوئی بات نہیں۔ تقوی یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، چراغ جل رہا ہے، چراغ میں تیل پڑا ہوا ہے، اس سے کام کر رہے ہیں امت کا، رعایا کا، قوم کا، چونکہ بادشاہ ہیں۔ اتنے میں کوئی شخص رشتہ دار آیا اور وہ کام جو حکومت کا کر رہے تھے وہ کام ختم ہوا اور پرسنل گفتگو شروع ہو گئی۔ اسی وقت انہوں نے اس چراغ کو بجھا دیا اور اندھیرے میں گفتگو کی اور اپنے رشتہ دار سے یہ کہا، چونکہ اس میں بیت المال کا تیل خرچ ہو رہا تھا اور اس وقت میں مسلمانوں کا کام کر رہا تھا، یہ اپنی رعایا کا کام کر رہا تھا، تو اس کی روشنی میرے لیے جائز تھی۔ اب میں پرسنل ذاتی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لہٰذا اب مجھے اس کے جلانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس چراغ کو بجھا دیا۔ یہ ہے تقوی، یہ تقوی ہے۔ ابن قیم نے بڑا زبردست واقعہ حضرت عمر ابن العزیز کا لکھا ہے، عجیب واقعہ ہے۔ وقت کی قلت ہے ورنہ پورا سناتا۔ تقوی ایک باندی تھی ان کی بیوی کی، اور اس زمانے میں باندیوں کا رواج تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ حالانکہ ابن قیم یہ بات ایک دوسرے پیرائے میں کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق پر کسی کا پہرا نہیں ہوتا اور محبت کا کوئی دروازہ اور تالا نہیں ہوتا، کسی کو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر ابن العزیز کی بات لکھتے ہیں کہ ایک باندی تھی،
جو ان کو بے پناہ پسند تھی، اور وہ اپنی بیوی سے یہ کہتے کہ اسے مجھے ہبہ کر دے یا اسے بیچ دے، لیکن بیوی بھی نہیں بیچتی۔ وہ اپنی محبت کو کیوں تقسیم کرے؟ کیوں تقسیم کرے دوسری جگہ؟ لہذا وہ نہیں دیتی اور وہ بار بار اس سے مطالبہ کرتے۔ لیکن جب عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئے اور ان کو امور سلطنت تفویض کیے گئے، تو اب بیوی کا بھی انہوں نے دل جیتا اور بیوی کو بھی یہ حکم دیا کہ اے میری بیوی، تو ایک بادشاہ کی بہن ہے اور تو بادشاہ کی بیٹی رہی ہے، اور تیرے پاس جو زیورات ہیں اور خزانے ہیں وہ جبرن حکومت نے وصول کیے ہیں۔ اگر تو میرے نکاح میں رہنا چاہتی ہے تو تجھے یہ سارے زیورات بیت المال میں جمع کرنے ہوں گے، اور اگر تو زیورات کو پسند کرتی ہے تو میں تجھے اپنے نکاح سے چھوڑ دوں گا۔ بول میرے نکاح میں رہے گی، یہ سارے زیورات یہ دے گی، یہ امت کا خزانہ ہے، یہ ان کا مال ہے۔ بیوی نے کہا میں جب آپ کے ساتھ آئی ہوں تو مجھے دولت سے کیا لینا ہے؟ سارے زیورات ان کو دے دیے۔ جب اس نے اپنے شوہر کی زندگی دیکھی تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی، اور آج ایک دن اس نے یہ کہا کہ لو یہ بیوی یہ باندھی میں آپ کو ہدیہ اور ہبہ کرتا ہوں۔ وہ بھی ہبہ کرتی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے وہ باندھی ہو گئی۔ دل کی آرزو بر آئی، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے بیوی جیسا رشتہ ہو گیا، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن جب قربت کا وقت آیا، اس وقت عمر ابن عزیز رحمت اللہ علیہ نے اس باندھی سے پوچھا کہ ذرا تو یہ تو بتا کہ تو آئی کس طرح تھی یہاں، تجھے بیچا گیا، خریدا گیا، کس نے تجھے دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں کوفہ کی رہنے والی تھی، حجاج بن یوسف کے دور میں میرے باپ کی سلطنت پہ حملہ کیا گیا، ان کی ریاست پہ حملہ کیا گیا، مال بھی چھین لیا گیا، زیورات چھینے گئے، اور مجھے بھی باندھی بنا لیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے وہ ادھر ملک بن مروان کو دے دی، اور وہاں سے منتقل ہو کر کے میں یہاں پر آ گئی، اس طرح مجھے یہاں میں آئی ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے یہ کہا کیا تیرا وارث کوئی موجود ہے؟ تیرا بھائی کوئی موجود ہے؟ اس نے کہا فلاں میرا بھائی موجود ہے۔ انہوں نے وہاں سے کوفے سے گورنر کو حکم دے کر اس کو بلایا، اور پھر یہ کہا کہ بتاؤ وہ کیا کیا سامان چھینا گیا تھا اور کون سا سامان چھینا گیا تھا۔ یہ باندھی ظلمن چھینی گئی ہے، میں اسے آج آزاد کرتا ہوں، اور جا تو اپنے خاندان میں واپس چلی جا۔ اپنے دل کی تمام حسرتوں کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دیا۔ یہ ہے تقویٰ۔ اس لیے آج ان کا نام لیتے ہوئے ہمارے دل ان کی عظمت سے بھر رہے، اور ہم ذرا اس پیمانے پر اپنے کو نہ پائیں۔ بات آئی تو میں نے یہ کہا کہ یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ کس لیے رمضان آیا۔ رمضان آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس رمضان میں نظام تراویح قائم کریں۔ لہذا رمضان جب آتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو اپنا قرآن سناتے، دور کرتے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ اب وہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں ہے طے ہو گیا، نہ وہ شوال میں ہے، نہ وہ ذیقعد میں ہے، نہ وہ ذی الحج میں ہے، نہ وہ ربیع الاول میں ہے، اس لیے کہ قرآن اترا ہے الذی انزل فیہ القرآن رمضان کے مہینے میں، تو شب قدر بھی ہے رمضان ہی کے مہینے میں۔ آج تو ہم نہ جانے کون کون سا جشن مناتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہوا تو ہمارے اندر بھی نہ جانے کہاں سے رسم آ گئی، برتھ ڈے، برتھ ڈے منانا ہے، کیک کاٹیں گے۔ یہ کون سی برتھ ڈے ہے؟ کیا منا رہا ہے؟ کس سے سیکھا ہے؟ تیرے نبی کی عمر 63 سال ہوئی، ان سے زیادہ خوشی کس کی ہوگی جب کائنات میں کائنات کا دولہا آ گیا، اس کائنات کا دلبر آ گیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب آ گیا، زمین و آسمان کو قرار آ گیا، یتیموں کو سکون مل گیا، بیواؤں کی آنکھوں میں خوشی کے جگنو جگمگا اٹھے، لیکن اس نے کبھی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا۔ اگر منایا ہوتا تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہوتا۔ صدیق اکبر ان کے دوست، رفیق اور ان کے خسر، دوستانہ کیسا سب کچھ نچھاور کیا، مگر انہوں نے تو کبھی جنم دن اور پیدائش کا دن نہیں منایا۔ مگر آج ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ارے یہ کیا ہے، تو اسے کیا منائے گا، تیری یہ اوقات کیا ہے، تو ہے کیا، تیرا بچہ کیا ہے؟ اگر جشن منانا ہے تو آؤ، میں جشن مناتا ہوں اس مہینے کا جس مہینے میں نے قرآن اتارا ہے۔ اس رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے ہی جنت کو سجایا جاتا ہے، خوشبوؤں سے مہکایا جاتا ہے۔ اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب پہلی رات رمضان کی آتی ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الم یفتح الم یغلق منہا باب، ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ولم یفتح منہا باب، اور ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں رکھا جاتا۔ اللہ کہتا ہے یہ جشن کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جنت سجائی جائے گی، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ لہذا اس رمضان میں گناہگار بھی ہو، خطا کار بھی ہو، لیکن وہ قرآن پہ ایمان لانے والا ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو سیدھا جنت میں داخلہ پائے گا۔ یہ ہے جشن منانے کا مہینہ، اس میں مناؤ نا۔ یہ کیا منا رہے ہو کسی کی موت پر، کسی کی پیدائش پر، کسی کی چھٹی پر اور کسی کی نوی پر؟ یہ نہیں، اللہ نے کہا وہ رات ہے جشن منانے کی جس رات میں نے قرآن اتارا ہے تمہارے لیے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم کیا ہو، تم اپنے کو نالی کا کیڑا سمجھتے تھے، میں نے تمہیں بتایا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ تم چاند کو آلہ سمجھ کر اس کی پرستش کرنے لگے تھے، میں نے بتایا کہ چاند تیرا نوکر اور چاکر ہے۔ تم سورج کو بڑا سمجھ کر اس کو اپنا رب اور معبود بنا بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ سورج تو تجھے روشنی دینے کے لیے آیا ہے، یہ تیرا خادم اور غلام ہے، یہ صبح کی کرنیں دے کر تجھے جگاتا ہے کہ مننے اٹھ جا، اب ذرا بازار کی طرف نکل۔ یہ چاند تو تیرا غلام ہے، یہ آ کر کے دن بھر کی دھوپ کو اور دن بھر کی تھکن کو اپنی چاندنی سے ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ ہوا پچھوا ہو یا پروا، یہ ہوا جنوب کی ہو شمال کی، یہ تیری غلام ہے، یہ پہاڑ تیرے غلام ہے، یہ زمین تیری غلام ہے۔ اور میں نے اس کو آرڈر کر دیا ہے کہ اگر ایک انسان، اس کا دھرم کوئی بھی ہو، اس کا مذہب کوئی بھی ہو، اگر تجھ میں اپنا بیج چھپاتا ہے تو اے زمین اس بیج کو پورا کا پورا اسے واپس کرنا، بلکہ اسے اور زیادہ دینا، اس بیج کو گلانا مت، اس بیج کو مٹانا مت، اس کے اندر اگر صلاحیت ہے تو اسے ایک تناور درخت کی شکل میں اسے دے دینا، اور یہ کہنا کہ تو نے ایک بیج میرے سپرد کیا تھا، جا میں ایک پیڑ تجھے دے رہی ہوں جو برسوں تک تجھے پھل دیتا ہے۔ تو یہ زمین ہماری خادم ہوئی اور غلام جو ہماری خدمت کر رہی ہے۔ اللہ نے کہا تو بہت اعلیٰ اور افضل ہے، تو مرد میدان، تو میر لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، فرشتے تیرے سپاہی بن کر تیری خدمت کر رہے ہیں۔ میکائیل کو اللہ نے ہواؤں پر مختار بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہا ہے کہ ہوائیں آپ چلاؤ گے، بارش آپ برساؤ گے۔ اللہ نے حضرت میکائیل کو بارش برسانے کا حکم دیا ہے، اور اللہ سے پوچھتے ہیں کہاں برسانا ہے؟ ان بادلوں پر فرشتے ہیں اور وہ بادلوں کو اڑا کر لے کر جاتے ہیں کہ آج کہاں برسانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تمہارا خادم بنا کر بھیجا ہے، میرے بندے جہاں کہیں بیٹھے ہوں، آج میرا پور میں بیٹھے ہیں اس چوک پر، تو جاؤ
جاؤ اور جا کر کے ان کے اوپر پروں کا سایہ کر لو، اور جب تک یہ مجلس ختم نہ ہو واپس مت آنا۔ جب یہ مجلس ختم ہو جائے، دعا ہو جائے، تب میرے پاس آنا، ان کی حفاظت بھی کرنا، ان کے دل کے قریب بھی جانا۔ انسان کی آنکھ سے آنسو ایسے ہی نہیں نکلتے۔ اللہ کے رسول کی ہم نے حدیث پڑھی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک فرشتہ ہمارے دل پہ اپنے پر کی ملائی کرتا ہے، اور جب وہ پر ملتا ہے ہمارے دل پر تو دل نرم ہوتا ہے، اور اس سے پھر ہماری آنکھ سے آنسو چھلکتا ہے، اور جب آنسو چھلکتا ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں سنی جاتی ہیں، رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جہنم کے انگارے اولے اور برف بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس رات جشن مناؤ نا، میں مناتا ہوں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا جانو میرا پور والو کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ تو جانتے ہو کہ وہ رات بڑی بڑھیا رات تھی جس دن میری شادی ہوئی تھی، جب میں نینی تال گیا تھا پہلی مرتبہ، وہ رات ہے۔ کسی کے نزدیک اس کی شادی کی رات، کسی کے نزدیک اس کی منگنی کی رات، کسی کے نزدیک اس کے ہاتھوں میں گیند آ گئی اور اس نے ہونے والا تھا چھکا اور اسے روک لیا، ہو رہا۔ یہ راتیں اللہ کہہ رہا ہے ان کی کوئی قیمت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، جس دن میں نے تجھے تیری قدر بتائی، تیرا درجہ بتایا، تیرا مقام بتایا، جبریل کو تیری غلامی پر رکھا، جبریل تیرے لیے جب تو بھٹکا، جب تو گمراہ ہوا، جب تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوا، اپنے رب کا باغی ہوا، تو جبریل تیرے پاس رب کا کلام اور پیغام لے کر آیا۔ یہ ملائکہ ہم نے تمہاری خدمت میں رکھے۔ یہ جو اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، 4 مہینے تک ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اور 4 مہینے کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ روح کون پھونکتا ہے؟ یہ فرشتہ لا کر اس میں روح ڈالتا ہے، اور اسی وقت ماں کو احساس ہو جاتا ہے کہ آج میرے بچے میں جان پڑ گئی ہے، اور حرکت اس میں شروع ہو جاتی ہے، اور اسی وقت فرشتہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ تیرا رزق کتنا ہے، تو کب تک زندہ رہے گا، تیری عمر کیا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں فرشتہ اس پر لکھ دیتا ہے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آنکھ کی حفاظت پر 6 فرشتے اللہ نے لگا۔ تو جس دن ہم نے تجھے تیری قدر بتائی، وہ رات ہے قدر کی، تو بھی اس رات کی قدر کر لے۔ اور میرا تو عالم یہ ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس دن فرشتے اور فرشتوں کا سردار روح الامین زمین پر اترتے ہیں ہر طرح کا فیصلہ لے کر۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے، ہر طرف سلامتی، ہر طرف سلام، ہر طرف سلام ہی سلام کا نغمہ گونجتا ہے۔ اگر کوئی اس رات رکوع کر رہا ہے اس پر سلامتی، سجدہ کر رہا ہے اس پر سلامتی، تلاوت کرتا ہے اس پر سلامتی، جاگتا ہے اس پر سلامتی، چاروں طرف فرشتے گلیوں میں گھوم جامتے ہیں اور السلام علیکم السلام علیکم کے نغمے گونجتے ہیں۔ یہ حتی مطلع الفجر، اور فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جب جب بھی رمضان آئے گا تب اس کا جشن آسمانوں پر زمینوں پر منایا جائے گا۔ رمضان کی پہلی رات آتے ہی کیا ہوتا ہے؟ صفدت الشیاطین ومردت الجن، سرکش شیطانوں کو ملائکہ بیڑیوں میں اور ہتھکڑیوں میں قید کر کے قید خانوں میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے دور کا مہینہ ہے، یہ تراویح میں قرآن کے سننے کا مہینہ ہے، یہ افطار اور سحری کا مہینہ ہے۔ شیطانوں ذرا تمہیں قید کیا جاتا ہے، جا کر کے زیادہ مت بھڑکانا میرے بندوں کو، ورنہ وہ روزہ بھی نہیں پائیں گے اور تراویح بھی کہاں رکھ پائیں گے۔ دیکھیے رمضان میں کیسا موسم ہوتا ہے۔ تو آج اس رمضان کے استقبال کے لیے شاداب صاحب نے ہم سب کو دعوت کی اور دی، دونوں کی کا مطلب کھانا بھی کھائیں گے کچھ لوگ، ان کی دعوت بھی ہوگی، اور یہ دعوت دی اس پروگرام میں آنے کے لیے، یہ روحانی دعوت ہے اور وہ کھانے کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آج کہا کہ آج ذکر کرو، پہچانو ان راتوں کو، پہچانو اس عشرے کو
جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کو رکھا ہے. آنے والا رمضان کتنا اہم ہے، اس لیے آج کی محفل میں یہ طے کرو کہ اس رمضان کی قدر کریں گے. کس طرح؟ کوئی روزہ نہیں چھوڑیں گے، کوئی تراویح نہیں چھوڑیں گے.